السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پر۔ میرے بھائیو، آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک نیا عمل لے کے۔ اور آج کا جو عمل ہے اور اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے۔ میرے بھائیو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محبت۔ میرے بھائیو، آج کا جو عمل ہے نا، اتنا بہترین ہے، اتنا تیر بہدف ہے، اتنا پرتاثیر ہے کہ اسے میں کئی بار آزمایا ہوں، کئی بار۔ اور اتنا ہوتا ہے میرے بھائیو کہ جب ہم اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہی ہو جاتی ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اور جس چیز کے لیے کر رہے ہیں، جس کام کے لیے کر رہے ہیں، وہ جائز ہونی چاہیے۔ ایک ایسا عمل جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ عمل میرے بھائیوں ایک جائز محبت کے لیے بہت ہی تیر بہادر ہے، بہت ہی تیر بہادر۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کو پورا کرنے سے پہلے ہی اس کا اثر دکھ جاتا ہے۔ اس کا عمل ختم نہیں ہوا، اس کے بیچ میں ہی اس کا اثر دکھ جاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ صرف اور صرف ایک ہی دن کا عمل ہے، صرف ایک ہی دن کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے محبت کے ٹاپک پہ، ایسا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ ہم 40 دن تک عمل کیے ہیں اور 40 دن کے عمل کے بعد بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محبت کا جائز نہ ہونا، محبت کا ناجائز ہونا۔ میرے بھائیو، ایک لڑکے کے دل میں محبت ہے، اب وہ محبت جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ آپ کے دل میں، یعنی کہ جو محبت کرتا ہے کسی اور سے، اس کے دل میں جو محبت ہے وہ اگر ناجائز ہے تو قرآن مقدس کی کسی بھی صورت کا، کسی بھی آیت کا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا، بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے، جو کہ ہم اٹھا کے بیٹھ چکے ہیں۔ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں اور سزا ہمیں بھگتنی پڑتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ محبت جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ جو ہے کسی اور سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے اور نیت کیا ہے؟ شادی کرنے کی۔ اب بالکل آپ فٹ ہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت جائز ہے۔ آپ نیت کیے ہیں اگلے شخص سے، یعنی کہ جس لڑکی سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے شادی کریں، اور لڑکی مان نہیں رہی ہے، یعنی کہ اس کے دل میں ایک طرح سے نفرت ہے۔ محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، آپ کو دیکھ کر چڑھ جاتی ہے، آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ آپ جس راستے سے جاتے ہیں نا، اس راستے کو وہ بدل دیتی ہے، دوسرے راستے سے چلنے لگتی ہے، آپ سے بات نہیں کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، بہت ہی زیادہ محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک بہترین عمل۔ بس اس میں میرے بھائیو ہار نہیں ماننا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن آپ عمل کیے، اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دن عمل کیے، اس میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ تب آپ کو 3 دن ضرور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 3 دن میں آپ کو اثر نہیں دکھ رہا ہے تو آپ کو 7 دن کرنا ہی ہوگا۔ جو میں اپنے تجربے سے میں بول رہا ہوں کہ 7 دن کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ چاہے گا تو آپ دونوں کو ملا دے گا انشاءاللہ تعالی، اس عمل کی برکت سے۔ اب میرے بھائیوں، آ جاتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں وقت، کہ کس وقت کرنا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے وقت ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ عشاء کے بعد، یعنی کہ پوری رات میں فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد، آپ عشاء کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی۔ اب جیسے کبھی بھی کا کیا مطلب ہو گیا کہ عشاء کے بعد، مثال کے طور پہ آپ 9 بجے بیٹھتے ہیں تو 9 بجے کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب کوئی شرط نہیں ہے، فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ پہلے دن اگر آپ 9 بجے بیٹھتے ہیں تو دوسرے دن بھی آپ 9 بجے ہی بیٹھیں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ ہاں، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جگہ مقرر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پہلے دن
एक कमरे में बैठे हैं और अगर दूसरे दिन उस कमरे में ना बैठ के दूसरे कमरे में बैठे हैं तो इसमें भी चल जाएगा। इसके लिए ये शर्त नहीं है, आप इस कमरे में करें या दूसरे किसी और कमरे में करें, दूसरे दिन तीसरे दिन बदलते जाएं या किसी और जगह जैसे जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो वहां भी आप अमल कर सकते हैं। इसके लिए ये शर्त नहीं है। अब आ जाते हैं अपने दिन पर। मैं वक्त बता दिया आपको, अब आ जाते हैं दिन, यानी कि वो दिन कौन सा होना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं इस अमल को किया हूं, अपनी बात बताऊं तो जुमेरात, ज्यादातर मैं जुमेरात को किया हूं। किसी और के लिए या किसी तालिब के लिए, किसी मतलूब के लिए, किसी के लिए भी जैसे मैं किया हूं, तो ज्यादातर मैं जो इस्तेमाल किया हूं वो जुमेरात का इस्तेमाल किया हूं। इसी के साथ जैसे कभी कभार इत्तफाकन कोई ऐसा काम आ गया और जुमेरात छूट गया, जुमेरात निकल गया और मेरा जो काम आया वो जुमा के दिन आया, तो फिर मैं जुमा के दिन भी किया हूं। जुमेरात के बाद यानी कि इत्तफाकन, कभी कभार, लेकिन ज्यादातर मैं जुमेरात को किया हूं। तो मैं ज्यादा सलाह यही, ज्यादा अच्छा जो मशवरा है वो मैं यही दूंगा कि आप जो है जुमेरात को करें। और अगर जुमेरात छूट जाए तो आप जुमा को भी कर सकते हैं, लेकिन आप शनिचर, इतवार, इन तमाम दिनों में आप नहीं कर सकते इस अमल को। अब मेरे भाइयों आ जाते हैं अपने अमल पे। जो सूरह इखलास है, आपको पढ़ना कितनी मर्तबा है और किस चीज में पढ़ना है और क्या क्या करना है, इसका तरीका अब मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे तो आप लोड कर लें या आप सुन लें, गौर से सुन लें, जिससे आपके जहन में बैठ जाएगा। मेरे भाइयों, सूरह इखलास का अमल, आपको सूरह इखलास तो याद ही होगा। अब सूरह इखलास का अमल, अब इसी के साथ आपको आगे का जो तरीका है मैं आप बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप जो क्या होगा, आप सेब लें, एक बड़ा सा सेब लें। उसके बाद आप क्या करें, बीच से चाक करें, यानी कि फाड़ दें, चाकू से, छुरी से आप उसे फाड़ दें। फाड़ने के बाद 2 टुकड़ा कर लें, 2 टुकड़ा हो गया। अब इसी के साथ आपको क्या लेना है, लौंग कितना लेना है आपको, 41 दाने लौंग के लेने हैं। 41 दाने लौंग के ले लिए। अब जब आप अमल करने बैठे हैं तो उसमें से एक लौंग उठाएं। एक लौंग उठाने के बाद हाथ में ऐसे पकड़ के रख लें। अब इसके बाद आपको अमल शुरू करना है। सूरह इखलास से पहले आपको दरूद शरीफ पढ़नी है, वो भी दरूद इब्राहिमी। कितनी मर्तबा, 3 मर्तबा। 3 मर्तबा आप सूरह इखलास से पहले पढ़ेंगे और 3 मर्तबा सूरह इखलास के बाद पढ़ेंगे। यानी कि जो बीच में आप नहीं पढ़ेंगे, जैसे एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लिए उसके बाद आप दरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। लौंग ले लिए, सूरह इखलास से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लिए। इसके बाद 41 मर्तबा आपको सूरह इखलास पढ़ के इसमें दम करना है, यानी कि लौंग में आपको दम करना है। अब आगे चल देते हैं, यानी कि सूरह इखलास पूरा खत्म हो गया, 41 मरतबा पढ़ ली। इसके बाद आप फिर से दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ के इस पर दम करना है। यही आपका स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि 41 दाने आपके तैयार हो गए जो लौंग के। लौंग को आप क्या करना है कि जो सेब है, कटा हुआ सेब है, बीच में उसे चुभो देना है, बीच में उसे रख देना है, अच्छे से गाड़ देना है। उसको आप पैक किए, पैक करने के बाद टेप से आपको चिपका देना है। टेप से चिपकाने के बाद आप कोयले की आग जलाएं, कोयले की आग जला लिए। कोयले की आग जलाने के बाद सेब जो है उसे बीच में दफन कर दें, बीच में, और ऊपर भी कोयला हो और नीचे भी कोयला हो। तकरीबन 1 किलो 2 किलो कोयले में हो जाता है। तो आप उसे बीच में डाल दिए और आग जला दिए। अब आप वहीं आपको बैठ जाना है और सूरह इखलास पढ़ते जाना है। यहाँ इसकी तादाद नहीं है कि कितनी मर्तबा आपको पढ़ना है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अगर आप देखेंगे कि पहले दिन के अमल से ही, अगर पहले दिन में कामयाब हो गया तो, अभी भी मैं आगे बात बता रहा हूँ आपको कि पहले दिन अगर आपका अमल कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह ताला अगले दिन जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, इतनी शिद्दत की मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो दौड़ते हुए आपके पास आएगा। यहाँ मतलब हम ये नहीं बता रहे कि कौन है, यहाँ मतलब हम ये भी नहीं बता रहे कि वो लड़की है कि लड़का है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमल करने वाला तालिब है और अमल जिसके लिए किया जा रहा है वो मतलूब है। उसके लिए शर्त ये नहीं है कि अगला जो शख्स है वो लड़की ही हो। अगर आप लड़के हैं और अगर आप किसी
استاد کو منانا چاہتے ہیں, استاد کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو بھی یہ عمل تیر بہادر ہے, تیر بہادر. اس کے لیے اگر آپ مطلوب لڑکی ہے اور اس سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں. ایک بہترین عمل میں آپ کو اپنے دل کا راز, یہ جو میرا تھا میں آپ کو بتا دیا ہوں میرے بھائی, دل کا راز صدقہ جاریہ کی نیت سے. کیونکہ میں دیکھا ہوں میرے بھائی اپنی زندگی میں محبت کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور بہت ہی بہترین بہترین عمل ڈھونڈتے ہیں اور ان کو عمل ملتا نہیں. اور آج میں آپ کو ایک بہترین عمل دے دیا ہوں, تیر بہادر عمل, تیر بہادر. ایک بار میری بات مان کے آپ اس عمل کو کریں, صرف ایک بار. ہار نہیں ماننا ہے. آپ اگر پہلے دن ہار مان چکے ہیں, یعنی کہ پہلے دن آپ ناکامیاب ہوئے, کامیاب نہیں ہوئے, ناکامی ملی آپ کو, تو دوسرے دن آپ کو کرنا ہے. میں اتنا بولتا ہوں کہ ایک دن کا عمل ہے, لیکن یہ چانسز ہیں کامیاب نہ ہونے کے, کچھ چانسز ہیں اس میں پہلے دن, اور دوسرے دن بھی کامیابی نہ ملنے کے چانسز ہیں. تیسرے دن بھی آپ کو اگر کامیابی نہیں ملی تو آپ اسے چھوڑے نہیں, ہرگز آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن 7 دن کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے. کیونکہ 7 دن کے بعد میں کبھی بھی نہیں کیا ہوں, کبھی بھی نہیں, مجھے فائدہ پہنچا ہی پہنچا ہے میرے بھائیو. اس سے ایک یہ بہترین عمل ہے, ایک بار میری بات مان کے اس عمل کو کریں. اگر آپ اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اس عمل کو آپ ضرور کریں. تو میرے بھائیو آج کے لیے بس اتنا ہی. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ.